بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ سنی اختلاف کیا ہے اور کیا یہ کوئی مطلوب پسندیدہ چیز ہے کہ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں اپنے اختلافات کے بارے میں گفتگو کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر دین مذہب سچائی کا نام ہے اور وہ لوگ کہ جو اس کو مانتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں وہ حق بات جاننا چاہتے ہیں، پھر تو انہیں ہر وہ گفتگو کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کو حق سمجھ میں آئے، ان پر اپنی بات کی یا تو سچائی واضح ہو یا غلطی واضح ہو۔ اس میں اس کے علاوہ کوئی اور رویہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دین مذہب کوئی میرے نانا جان کی جائیداد تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دوسروں سے یہ کہوں کہ آپ کو اس سے کیا دلچسپی، آپ کو اس سے کیا سروکار۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو مانتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بنیاد میں بھی سمجھتے ہیں، ہم اس کی تفصیلات میں بھی سمجھتے ہیں۔ تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی دین مذہب کے بارے میں اگر ایک سے زیادہ نقطہ نظر ہوں اور ہم اپنے سے مختلف نقطہ نظر کو سرے سے اہمیت ہی نہ دیں؟ یہ تو اصل میں اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ ہم شاید سچائی کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ہاں، البتہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے شخص سے اپنے اختلافات کے بارے میں گفتگو کریں تو ہمارا گفتگو کا انداز سلجھا ہوا ہونا چاہیے، بات دلائل سے ہونی چاہیے، دوسرے کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ صورتحال اتنی زیادہ تکلف اور ٹینشن کی طرف چلی جائے کہ سوال ہی نہ ہو سکیں، وہ باتیں ہی نہ پوچھی جا سکیں کہ جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو کہ کون سی بات زیادہ مدلل ہے اور کون سا موقف زیادہ وزنی ہے۔ اس تمہید کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ یوں تو شیعہ سنی نقطہ نظر میں اختلافات تفصیل میں بھی ہیں، لیکن بنیاد میں اختلاف ایک بات پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 ایسے حضرات امام مقرر کیے کہ جو علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے خاندان میں سے تھے، اور ان میں سب سے پہلے امام علی رضی اللہ عنہ تھے، اور ان سب کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہ امام اللہ کی طرف سے وہ چنے ہوئے بزرگ ہیں کہ جن کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی، مذہبی معاملات میں بھی اور سیاست میں بھی ان کی بات ماننا، ان کو رہنما ماننا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا نقطہ نظر تو نہیں ہے کہ جس کو کوئی مسلمان بھی ٹال سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو مانتا بھی ہوں اور نہیں بھی مانتا۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول میں اس کی گنجائش پیدا کریں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی بات سنائیں، ان سے سمجھیں، اور جو بات ہم سچ سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں، قطع نظر اس کے کہ ہماری خاندانی ہمارے پس منظر کی بات اس سے مختلف ہو کہ جو ہمیں کوئی دوسرا بتا رہا ہے۔ بہت سے دوسرے معاملات کے دلائل کے علاوہ جو شیعہ مسلمان اپنی بات کے حق میں دلیل دیتے ہیں
وہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جو آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر منکم کی بھی اطاعت کرو۔ تو شیعہ حضرات یہ فرماتے ہیں بہت سی اور قرآن کے دلائل کے علاوہ کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت فرما برداری کے علاوہ اولو الامر منکم کی فرما برداری کا بھی ذکر کیا ہے، جو کہ وہ 12 امام ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں۔ سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں اولو الامر منکم سے مراد مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو جب وہ حکمران بنیں گے تو ان کی معروف میں اطاعت کی جائے گی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں سنی حضرات کہ آیہ مبارکہ کا اگلا ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں اختلاف میں پڑ جاؤ، تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام اولو الامر منکم ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے اختلاف کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دلیل کے دونوں پہلو سامنے رکھ دیے، اور بھی بہت سے قرآن مجید کے دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر شیعہ حضرات اپنا نقطہ نظر مانتے ہیں، سنی حضرات اپنا نقطہ نظر مانتے ہیں۔ میں اختتام میں بس 2 باتیں گزارش کروں گا۔ ایک تو میں پہلی بات ہی کو دہراؤں گا کہ دونوں جانب کے دلائل نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر دیانتداری سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو کون سی بات زیادہ صحیح اور مدلل لگتی ہے۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ مجھے ایک بات زیادہ مدلل لگ رہی ہے اور کسی کو دیانتداری سے دوسری بات زیادہ صحیح اور مدلل لگ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاف کے معاملات میں ہم صرف اور صرف قرآن کی بات کریں، اس لیے کہ قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جس کو اللہ نے محفوظ کیا، یہ کسوٹی ہے، یہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے آئی ہے، یہ انسانوں کے درمیان مذہب کے معاملے میں جو اختلافات ہیں اس میں فیصلہ سنانے آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے حق کو واضح کرے جیسا کہ وہ ہے، اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔